ڈیئر ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حرب شہر کو فتح کیا تو آپ بیس بدل کر لوگوں کے حالات کے بارے میں جاننے کے لیے نکل پڑے۔ سلطان اپنے گھوڑے پر سوار پورے شہر میں گھومتا رہا، لیکن کوئی بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کو پہچان نہ سکا۔ لیکن جب بھی سلطان کسی سے بات کرتا تو لوگ بڑے حیران ہوتے کہ ایک عام آدمی کے لہجے میں اتنا رعب و دبدبہ اور دہشت کیسے ہے، لیکن کوئی بھی یہ پہچان نہ سکا کہ اسے چھپے ہوئے بیس میں ان کا اپنا سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ سلطان بازاروں میں گیا، گاؤں میں گیا، شہروں میں گیا، ہر جگہ لوگوں کا حال احوال پوچھا، ہر امیر غریب سے ملا اور اپنے بارے یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں کے اپنے سلطان کے بارے میں خیالات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی دینی طور پر بہت خوش ہوا، لیکن ایک بات سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہت پریشان کر رہی تھی۔ وہ یہ بات تھی کہ عرب شہر کے زیادہ تر لوگ غریب تھے اور ان کے لیے 2 وقت روٹی بھی حاصل کرنا بڑا دشوار تھا۔ سلطان بہت سے غریبوں کے پاس مہمان بن کر گیا تو سلطان کو یہ دیکھ کر بہت غم ہوا کہ ان لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ان کے پاس جو کچھ ہوتا وہ سلطان کو دے دیتے، لیکن ان کے اپنے بچے بھوکے رہ جاتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان کی تھوڑی بہت مدد کر دیتا اور وہاں سے رخصت ہو کر چلا جاتا۔ اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حلب شہر کا ایک ایک چپا چھان مارا۔ ہر ایک آدمی، چاہے غریب ہو یا امیر، دکاندار ہو یا تاجر، ہر ایک آدمی سے ملا اور حال احوال جانا۔ چند دنوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پریشانی کے عالم میں بیٹھے تھے کہ علی بن سفیان کی نظر آپ پر پڑی۔ علی بن سفیان وہ واحد شخص تھا جو لوگوں کے دلوں کے راز جان لیتا تھا۔ جیسے ہی اس نے سلطان کو دیکھا تو وہ سب کچھ جان گیا، لیکن وہ سلطان کے منہ سے سب کچھ سننا چاہتا تھا کہ آخر ایسی کون سی بات ہے جو سلطان صلاح الدین ایوبی کو پریشان کر رہی ہے۔ علی بن سفیان سلطان کے پاس گیا اور عرض گزار ہوا، سلطان معظم، آخر ایسی کیا بات ہے جو آپ کو اتنا زیادہ پریشان کر رہی ہے؟ اور اس بات نے آپ کے چہرے پر رونق ہی اڑا دی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو تھوڑی سی پریشانی سے میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور مجھ سے آگے پریشانی دیکھی نہیں جاتی۔ یہ باتیں علی بن سفیان سلطان کی خوش آمد میں بالکل نہیں کر رہا تھا، کیونکہ وہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ سلطان کو خوش آمد سے بہت نفرت ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ علی بن سفیان سلطان کا ایک اچھا ساتھی اور مخلص وزیر تھا، اور بہت سی فتوحات میں علی بن سفیان نے سلطان کا ساتھ دیا۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ علی بن سفیان سے مخاطب ہوا اور کہا، اے علی، میں نے بیس بدل کر پورے شہر کا حال احوال جانا، غریبوں کے پاس گیا، ان کا احوال جانا، لیکن ایک بات جو مجھے ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں دے رہی وہ یہ ہے کہ ہر شہر کے لوگ زیادہ تر غریب ہیں۔ وہ بہت محنتی اور ایماندار اور مخلص ہیں، لیکن ان کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ وہ 2 وقت کی روٹی کھا سکیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے کچھ خاص اہتمام کیا جائے۔ جس سن کر علی بن سفیان نے کہا، سلطان معظم، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، آپ ان کے لیے روزی کے مختلف ذرائع پیدا کریں اور جو آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں وہ کریں۔ جی سن کر سلطان نے کہا، وہ تو میں سب کچھ کروں گا، لیکن میں کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں تک میری مدد جلد سے جلد اور مسلسل پہنچتے رہے۔ جی سن کر علی بن سفیان نے کہا کہ سلطان معظم، آپ کی اس بات کو سمجھ نہیں سکا کہ جی سن کر سلطان نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ ایک خاص مقام پر ایک وسیع لنگر کا اہتمام کریں۔ ہفتے میں ایک دن تمام غریبوں کو کھانا کھلایا جائے، اور اس لنگر میں عام کھانا نہیں بلکہ جو کھانا میں کھاتا ہوں وہ ان تمام غریبوں کو کھلایا جائے، تاکہ شہر کے کسی بھی غریب کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ سلطان بیٹھ کر عیاشیاں کر رہا ہے اور ہم ادھر روکھی سوکھی روٹی کھا رہے ہیں۔ یہ سن کر علی بن سفیان نے کہا، سلطان معظم، آپ کی سوچ بالکل درست ہے۔ پھر سلطان نے حکم دیا کہ ایک وسیع جگہ تیار کرو اور پورے شہر میں تمام غریبوں تک یہ پیغام پہنچا دو کہ ہفتے کے ایک دن وہ اس لنگر کھانے میں آ کر کھانا کھا سکتے ہیں۔ علی بن سفیان نے حکم کی تعمیل کی، کھانے والی جگہ کا اہتمام کیا گیا اور کھانے کا بھی اہتمام کیا اور لوگوں تک پیغام پہنچا دیا گیا۔ سلطان کے بھیجے ہوئے سواری کے جانور ان غریبوں کو لے کر آتے اور ہفتے کی ایک دن اس لنگر کھانے میں کھانا کھاتے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دعائیں دیتے ہوئے چلے جاتے۔ وقت گزرتا رہا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑا خوش تھا کہ میرے شہر کے لوگ وہ کھانا کھاتے ہیں جو ایک سلطان کھاتا ہے۔ لیکن چند ہفتے گزرنے کے بعد علی بن سفیان نے سلطان کو خبر دی کہ سلطان معظم، پچھلے ہفتے جب لنگر کا اہتمام کیا گیا، لنگر کے اختتام پر ایک کسان کی بیوی غائب ہو گئی، لیکن ہم نے اسے شاید حادثہ سمجھا اور میں نے اپنے سپاہیوں کو ان کی تلاش میں لگا دیا،
لیکن آج جب دوسرے ہفتے لنگر کا اہتمام کیا گیا تو پھر حیرانگی کی بات یہ ہوئی کہ ایک لوہار کی بیوی اس لنگر کھانے سے غائب ہو گئی۔ یہ سن کر سلطان بڑا پریشان ہوا کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ ہر ہفتے کبھی کسی کسان کی تو کبھی کسی لوہار کی بیوی غائب ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کل لنگر کا اہتمام کرو اور تمام غریبوں کو دعوت دو اور اپنے سپاہی دگنے کر دو اور اس بات کی تلاش کرو کہ آخر وہ عورت کہاں غائب ہو جاتی ہے، اس کے پیچھے آخر کیا راز ہے۔ سلطان کے حکم کی تعمیل کی گئی، لنگر کا اہتمام کیا گیا۔ سلطان کے بھیجے ہوئے ٹانگے اور سواری کے جانور غریبوں کو لے کر لنگر کی جگہ پہنچے۔ کھانے کا اہتمام ہو گیا تھا، تمام لوگوں نے کھانا کھایا، لیکن جیسے ہی شام ہوئی تو پھر ایک کمہار سر پیٹنے لگ گیا کہ میری بیوی غائب ہو گئی۔ لیکن سلطان سمجھ چکا تھا کہ میرے اس کام کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں رواداری اور اپنے شہر کے لیے محبت پیدا ہو رہی تھی، اس لیے اب دشمن کو یہ بات پسند نہیں آئی اور وہ پھر سے کوئی گھٹیا حرکت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سلطان نے کمہار سے وعدہ کیا کہ آپ کو زوجہ جلد مل جائے گی۔ اگلے دن پھر لنگر کا اہتمام کیا گیا اور اب سلطان سوچ رہا تھا کہ آخر وہ عورتیں کہاں جا رہی ہیں، اتنے سپاہیوں کے باوجود یہ سب کیسے ممکن ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیس بدلا اور ایک سپاہی کے بیس میں لنگر کھانے کے دروازے پر کھڑا ہو گیا اور لوگوں پر نظر جما لی جس طرح شاہین اپنے شکار کو دیکھتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری کہ ایک عورت لنگر کھانے سے اندر گھسی جس کے چلنے کا انداز، اس کی آنکھیں بالکل مشکوک لگ رہی تھی، لیکن اس کو کوئی عام آدمی نہیں پہچان سکتا تھا۔ لیکن سلطان صلاح الدین نے اس کو پہچان لیا، لیکن سلطان چاہتا تھا کہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو اندر جانے دیا۔ جیسے ہی لوگوں نے کھانا کھا لیا اور واپس نکلنے لگے تو سلطان نظر جمائے کھڑا رہا۔ آخر ایسا کیا ہوتا ہے کہ یہ عورت غائب ہو جاتی ہے؟ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک عورت تھیلے میں کوئی چیز کپڑے کے نیچے رکھ کر جا رہی تھی۔ سلطان نے اس عورت سے پوچھا کہ اس تھیلے میں کیا ہے اور تم یہاں کیا کرنے آئی تھی؟ اس عورت نے سلطان کو ایک عام سپاہی سمجھتے ہوئے کہا یہ میری بوڑھی ماں ہے اور میں اس کو اس عظیم لنگر کھانے میں کھانا کھلانے آئی تھی۔ یہ سن کر سلطان سمجھ گیا یہ کوئی بوڑھی عورت اس تھیلے میں نہیں، یہ کسی غریب کسان یا کمہار کی بیوی ہوگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس عورت کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ سپاہی اس وقت اس عورت کی تلاشی لینے لگے تھے، لیکن سلطان نے منع کر دیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی اس کا پیچھا کرتے کرتے چلتا رہا اور وہ عورت ایک سنسان جنگل میں جا پہنچی اور ایک غار میں گھس گئی۔ سلطان نے اپنی نیام تلوار سے نکالی اور اس غار میں چلا گیا۔ جیسے ہی سلطان غار میں گیا تو دیکھا کہ پہلے سے وہاں 3 عورتیں رسی سے بندھی ہوئی تھی۔ وہ خاتون چوتھی عورت کو جو بے ہوش تھی تھیلے سے نکال رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس عورت کی گردن پر تلوار رکھی اور پوچھا جی تم کیوں کر رہی ہو؟ تم گاؤں کی عورتوں کو اغوا کیوں کرتی ہو؟ اس خاتون نے کہا کہ تم کون ہو، تم یہاں کیسے آئے ہو؟ ابھی وہ خاتون سلطان سے ڈرے ہوئے لہجے میں پوچھ رہی تھی کہ بندھی ہوئی عورتوں کے منہ سے نکل گیا کہ ہمارے سلطان، ہم آپ کو دیکھنے کے لیے ترس گئی تھی۔ ہمیں آپ ہی سے امید تھی کہ ایک نہ ایک دن آپ ہمیں بچانے کے لیے ضرور آئیں گے۔ جب اس خاتون نے سنا کہ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہے تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور سلطان کی تلوار کو دیکھ کر وہ خاتون سلطان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی ہو گئی اور کہا کہ سلطان معظم، میں سب کچھ سچ سچ بتاتی ہوں، آپ میری جان بخش دیجیے۔ سلطان نے جان بخشنے کے وعدے پر اس سے ساری سچائی پوچھی تو اس نے بتایا کہ آپ کے دشمن جب سے آپ نے یہ شہر فتح کیا وہ اسی تاب میں تھے کہ کسی طرح آپ کو کمزور کیا جائے اور دوبارہ یہ شہر آپ سے فتح کیا جائے، لیکن دن بدن اس شہر کے لوگ آپ سے زیادہ خوددار، حب الوطن اور آپ کے گیت گا رہے تھے۔ یہ بات آپ کے دشمن کو پسند نہیں آئی، اس لیے انہوں نے یہ کام اس طرح انجام دیا کہ تاکہ لوگوں کے دلوں میں خوف بیٹھ جائے اور اس واقعے سے سلطان کی بے حد بدنامی ہو، شہر کے لوگوں کا سلطان صلاح الدین ایوبی پر اعتبار اٹھ جائے اور دشمنوں کو دوبارہ فتح کرنے کے لیے آسانی ہو۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار ہوا میں لہراتے ہوئے اور نعرہ بلند کرتے ہوئے کہا کہ جب تک سلطان کے جسم میں آخری سانس باقی ہے میرے دشمن میری فتح کیے گئے قلعے کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس خاتون کی مدد سے اپنے دشمنوں تک جا پہنچا اور ان کو انجام تک جا پہنچایا۔